آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے سراغ رسانی کے قومی محکمے کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے واشنگٹن ڈی سی میں سراغ رسانی میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ آج رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت ہوگی۔ وقف ترمیمی بل 2025 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ شور و غل کے درمیان آج راجیہ سبھا میں پیش کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج لوک سبھا میں نیا آمدنی ٹیکس بل 2025 پیش کریں گی۔ حکومت مختلف قومی پینشن اسکیموں کو یکجا کر کے انہیں مستحکم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اور فٹ بال میں آج شام انڈین سپر لیگ میں نارتھ ایسٹ یونائیٹڈ ایف سی کا مقابلہ جمشید پور ایف سی سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ فرانس کے کامیاب دورے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی دو ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت آج صبح سویرے واشنگٹن ڈی سی پہنچے، جہاں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آج رات باہمی بات چیت کریں گے۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر ونے موہن کواترا اور دیگر افسران نے وزیر اعظم مودی کا ہوائی اڈے پہنچنے پر خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اور بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی شراکت داری پر مزید پیش رفت کے متمنی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک اپنے عوام کی فلاح و بہبود اور ہمارے کرۂ ارض کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکہ کی قومی انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے آج واشنگٹن ڈی سی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے محترمہ گبارڈ کے ساتھ اس سے پہلے ہوئے اپنے رابطے کو یاد کیا۔ بات چیت کے دوران خاص طور سے انسداد دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی، ابھرتے ہوئے خطرات اور اہم خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کرنے کی سمیت باہمی تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ طرفین نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور ایک محفوظ، مستحکم اور ضوابط پر مبنی بین الاقوامی نظام کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ آج لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ کے معاملے پر اپوزیشن نے شور و غل کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی کو مختصر وقفے کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ یہ رپورٹ آج لوک سبھا میں پیش کی جانی تھی۔ آج صبح جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس، ڈی ایم کے اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن کے اراکین نے شور و غل کیا۔ اسپیکر اوم برلا نے بار بار حزب اختلاف کے اراکین سے کہا کہ وہ ایوان کے کام کاج کی فہرست کے مطابق کارروائی چلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد اراکین کو اظہار خیال کا موقع دیں گے۔ جناب برلا نے کہا کہ سوالوں کا وقفہ بہت ضروری ہے اور شور و غل کرنا نامناسب ہے۔ संसद की मर्यादाएं, परंपराटियों को बना के रखें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। شورغل جاری رہنے پر اسپیکر نے کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ اسی دوران اپوزیشن کے شورغل کے دوران راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ آج صبح جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو بی جے پی کے ڈاکٹر میدھا وشرام کلکرنی نے ایوان میں رپورٹ کی نقل پیش کی۔ اپوزیشن ارکان کی طرف سے جاری نعرے بازی کے دوران چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ان سے کہا کہ وہ ایوان کو کام کرنے دیں، لیکن ان کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چیئرمین نے احتجاج کرنے والے اراکین کو وارننگ دی اور بعد میں انہوں نے کارروائی دن میں 11:20 تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سبھاپتی کو بھی ہے، تو یدی اگر اس سدن میں ہم سیم سے کام نہیں کریں گے، سارتھکتا سے نہیں کریں گے، دیش کو ہت کو رکھ کر نہیں کریں گے اور راجنیتک طریقے سے اپنے درشن کو پریبھاشت کریں گے تو راشٹریہ ہت میرے حساب سے خطرے میں پڑے گا۔ میرا آگرہ ہے سدن کے نیتا سے، جو لوگ ویل میں آئے، اس پرورتی کو میں نے گمبھیرتا سے لیا ہے اور آج بھی میں نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ جب ایوان کی کارروائی التوا کے بعد شروع ہوئی تو حزب اختلاف کے رہنما ملکارجن کھڑگے نے الزام لگایا کہ کمیٹی میں حزب اختلاف کے ارکان کی طرف سے دیے گئے اختلافی نوٹس رپورٹ میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت مخالف کارروائی ہے۔ میں آپ سے وننتی کر رہا ہوں کہ ان کو ڈائریکشن دیجئے، جو بھی رپورٹ آئی ہے وہ اگر وہ رپورٹ میں ڈسینٹس ویوز نہیں ہے تو اس کو واپس بھیجئے، نکال دیجئے۔
اور اس کے بعد میں اور ایک بار آپ پنروچار کر کے اس سبھی ڈسینٹ ویوز کو ڈال کے آپ پیش کیجئے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اختلافی نوٹس اور کمیٹی کی کارروائی کے کسی بھی حصے کو رپورٹ سے الگ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اختلافی نوٹس رپورٹ سے منسلک ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا اور اس معاملے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی۔ ایوان کے رہنما جے پی نڈا نے کہا کہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ کو آئین کی دفعات پر کاربند رہنا چاہیے اور ایوان کو خوش اسلوبی سے کام کرنے دیا جائے۔ چرچا میں ایک بات دھیان میں آئی کہ وپکش کا ادیشیہ چرچا کرنا نہیں تھا، وپکش کا ادیشیہ راجنیتک درشٹی سے اپنا پوائنٹ سکور کرنے کا تھا، یہ بات سپشٹ دکھ۔ اور یہ دربھاگیہ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ جس کے بارے میں پارلیمنٹری افیئرز منسٹر نے بڑے سپشٹ شبدوں میں کہا کہ کوئی بھی چیز کا ڈیلیشن نہیں ہوا ہے، کوئی بھی چیز کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا ہے، سب کچھ انیکشر میں ایز اٹ از رکھا گیا ہے۔ سرکار کی وضاحت سے مطمئن نہ ہو کر اپوزیشن ممبروں نے ایوان بالا سے واک آؤٹ کیا۔ بعد میں جناب نڈا نے ایوان میں اپوزیشن کے طرز عمل پر سوال اٹھایا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج لوک سبھا میں انکم ٹیکس بل مجریہ 2025 پیش کیا جانا ہے۔ اس بل کا مقصد انکم ٹیکس سے متعلق ترمیمی قانون کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ یہ بل ایوان کی آج کی کارروائی کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے نیا انکم ٹیکس بل پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ انفرادی طور پر 12 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدنی والوں کو انکم ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ پردھان منتری سوریہ گھر بجلی یوجنا کے تحت مفت بجلی کے ساتھ گھروں کو بااختیار بنانے کا آج 1 سال مکمل ہو رہا ہے، جس میں چھتوں پر شمسی پینلز نصب کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سال 27 جنوری تک چھتوں پر شمسی پینلز نصب کیے جانے کے ذریعے 8,40,000 سے زیادہ کنبے اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ سرکار آئندہ دنوں میں قومی پینشن سے متعلق اسکیموں کو یکجا کر دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ راجیہ سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے محنت اور روزگار کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کئی اسکیموں، خاص طور پر غیر منظم شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے متعدد اسکیموں پر عمل جاری ہے۔ ان اسکیموں میں اٹل پینشن یوجنا، پی ایم شرمک منتھن اور پی ایم شرم یوگی منتھن جیسی اسکیمیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ ان تمام اسکیموں کے تحت 60 سال کی عمر کے بعد سے 3 سے لے کر 5,000 روپے ماہانہ تک پینشن دی جاتی ہے۔ آج ریڈیو کا عالمی دن ہے۔ ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے اور ریڈیو کے ذریعے معلومات تک رسائی کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ یہ دن ریڈیو کی منفرد طاقت کو یاد کرنے کا بھی موقع ہے جو زندگیوں کے قریب ہے۔ ریڈیو کے عالمی دن پر پرسار بھارتی کے چیئرمین نونیت کمار سہگل نے اپنے پیغام میں کہا کہ خبروں اور معلومات کے پھیلاؤ کے ذریعے ریڈیو قومی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انڈین سپر لیگ فٹ بال میں آج جمشید پور میں JRD ٹاٹا اسپورٹس کمپلیکس میں نارتھ ایسٹ یونائیٹڈ FC کا مقابلہ جمشید پور FC سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے سراغ رسانی کے قومی محکمے کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے واشنگٹن DC میں سراغ رسانی میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ وقت ترمیمی بل 2025 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ شور و غل کے درمیان آج راجیہ سبھا میں پیش کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج لوک سبھا میں نیا آمدنی ٹیکس بل 2025 پیش کریں گی۔ حکومت مختلف قومی پینشن اسکیموں کو یکجا کر کے انہیں مستحکم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اور فٹ بال میں آج شام انڈین سپر لیگ میں نارتھ ایسٹ یونائیٹڈ FC کا مقابلہ جمشید پور FC سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔